ہمارے پاس ایک عورت کام کرتی تھی، کافی پتہ نہیں 10-15 سال پرانی بات ہے. تو کہنے لگی ایک دن، مجھے بتانے لگی، کوئی موو ہو رہا تھا، میں کہا بیٹی تھی شاید، کہ اس کی بڑی اچھی ایک ٹیبل تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ ٹیبل، تم اتنی اچھی ٹیبل تم کیوں ضائع کر رہی ہو، یہ ٹیبل تم مجھے دے دو. تو کہتی میں نے ٹیبل لے لی. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ٹیبل نہیں تھی؟ تو مجھے کہتی ہے کہ I have 4 tables. But I'm not going to throw away a very good table just because کہ اس کو نہیں چاہیے تھی تو میں نے وہ لے لی. 4 ٹیبلز، ایک بندے کے ڈائننگ ٹیبلز، 4 ڈائننگ ٹیبلز آپ کے کمرے میں ہوں. اب میرے پاس وہ کام کرتی تھی، اس کا حلیہ وغیرہ سب بتاتا تھا کہ کوئی ویل آف نہیں ہے، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں. میاں بھی اس کا جو ہے وہ میرے خیال ریپیئر کا کام کرتا، کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا یا AC کا کام کرتا تھا. تو کوئی مطلب ریزنیبل سا گھر ہوگا. تو میں نے اس سے کہا تم نے 4 ٹیبلز کیا کرنی ہے؟ تو کہتی ہے کہ ایک دن I'm going to have a very big house، تو میں اس دن اپنی یہ ٹیبلز یوز کروں گی. 4 ٹیبلز اور 20 کرسیاں اس کے ڈائننگ روم میں تھیں. یعنی اس کے 2 کمروں میں ہوگی نا، لیونگ اور ڈائننگ دونوں میں یہی کچھ ہی ہوگا. یعنی جس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں چلنے کی جگہ نہیں تھی. اور ظاہر ہے کہ اس نے میں نے اسے جب یہ بات کی تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ ہاں، اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ اور بھی بڑی ساری اس کے گھر میں فرنیچر ہے، صوفے ہیں، یہ وہ ہے، بڑا کچھ ہی اسے جمع کیا ہوا تھا. جو بھی کوئی پھینکتا ہے وہ پھینکنے نہیں دیتی، وہ گھر اپنے لے آتی ہے اور اپنے گھر میں جمع کر لیتی ہے. خیر ہم مزید باتیں کرنے لگ پڑے. میں نے کہا اچھا جب آپ بڑا گھر آپ لینا ہے تو پھر اس کی کوئی پلاننگ ہوگی لائف میں. تو جب باتیں اور وقت کے ساتھ اور باتیں پتہ چلتی رہیں تو پتہ چلا کہ اس کا ڈریم یہ ہے کہ ایک دن وہ بسوں میں نا گھر بنے ہوتے تو وہ لے گی، اور اس کو وہ ایک اس کی میرے ساس کے پاس کوئی لینڈ تھا کہ وہ دے گی ہمیں، تو وہ اس زمین پہ ہم بس کھڑی کریں گے اور اس میں ہم میاں بیوی رہیں گے اور وہ کھیتی باڑی کرے گی. تو یعنی وہ 4 ٹیبلز کی تو کہیں بھی کہانی نہیں ہے اس کے اندر، اسے صرف وہ کلیکٹ کی ہوئی ہے. خیر I came to know her more. میرے ساتھ کافی دیر اس نے کام کیا، ہمارے ساتھ 2-3 سال اس نے کام کیا. تو اس میں پتہ چلا کہ اس کے اور بھی ایشوز ہیں، اس کے فیملی کے ساتھ ایشوز تھے، اس کے گروئنگ اپ کے ایشوز تھے. یہ بات مجھے ابھی چند کچھ اور ایکسپیرینسز میرے ہوئے تو اب میں نے ان ساری باتوں کو اکٹھا کیا، نا ریئلائزڈ کہ یہ مینٹل ایشوز کتنے سیریس ہیں جو ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے، اور وہ پھر ہمارے مینٹل ایشوز جو ہیں وہ ہمارے باہر اس طرح سے نکلتے ہیں. ایک اور کیس میں آپ کو بڑا امیزنگ قصہ یہ سنانے لگی ہوں. یہ تو میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں بھائی اٹ واز مینٹ ٹو ہیپن. ایک گھر تھا جو میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو خریدوں تو ٹھیک کر کے بیچوں. تو میں نے اپنے کنٹریکٹر کو کہا کہ اس گھر پہ جاؤ اور جا کے اس کو دیکھو. میں نے اس کو ایڈریس ٹیکسٹ کیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹ میں آپ کئی دفعہ 2 کی جگہ 3 کر دیتے ہو. تو میں نے پڑھا بھی نہیں کہ میں نے کیا بھیجا اس کو، اور مجھے زبان ایسے میں نے لکھا اور میں نے کہا یہ بھیج دی اس کو ایڈریس. اب اس کی مجھے تھوڑی دیر بعد کال آئی. اچھا گھر وہ خالی تھا اور اس کا فرنٹ ڈور جو تھا وہ کھلا ہوا تھا. گھر کی بہت ہی بری حالت تھی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ساتھ والے گھر میں گیا، اس کا بھی فرنٹ ڈور کھلا تھا. وہ وہاں چلا گیا. اس کی مجھے تھوڑی دیر بعد کال آئی تو میں تو حیران رہ گئی. وہ وہاں پہ گیا تو اندر سامان ہی سامان تھا. حالانکہ جس گھر میں میں نے اس کو بھیجا تھا وہ بھی کافی گندی حالت میں تھا، لیکن جس گھر میں یہ گیا اس میں سامان ہی سامان تھا. اور کہتا ہے جب میں لیونگ روم میں گیا تو وہاں پہ ایک آدمی زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اور زمین پہ لیٹا ہوا تھا اور اس نے لیٹے ہوئے وہ ہلا بھی نہیں. کہتا میں پہلے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ سر آر یو اویک؟ تو کہتا ہے کہ از دس دی امیزون گائے، یعنی وہ امیزون والے کا ویٹ کر رہا تھا. خیر جی مطلب وہ آدمی ہل بھی نہیں سکتا تھا. اس نے پھر 911 کو کال کی. 911 والے آئے، اس کو اٹھایا، اور گھر میں اس نے مجھے ویڈیوز بھیجی تو گھر میں لٹرلی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی جس میں یہ آدمی لیٹا ہوا تھا. تو خیر مطلب باہر نکلا، اسے نیبر آ گئے، نیبر کو بتایا کہ بھئی ایسے ہوا. تو نیبر نے کہا کہ تم تو اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہو کہ یہ تو مر جاتا. تو یہ 30 سال سے یہاں پہ رینٹ کر رہا ہے یہ گھر، اور تم تو اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوئے کہ تم نے اس کو بچا لیا، ورنہ ہی ووڈ ہیو ڈائڈ. سو میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ دیٹ واز مینٹ ٹو بی. وہ جو غلطی میرے سے ہوئی وہ ایک اللہ کا اشارہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ اسی بہانے چلو اس آدمی کو بچا لو، اس کی زندگی تھی. لیکن گھر میں وہ اکیلا رہتا تھا، 30 سال سے وہ رہ رہا تھا، اور اسے کبھی زندگی میں کوئی چیز پھینکی ہی نہیں تھی. کھانے کے ڈبے بھی وہیں تھے، امیزون کے باقی ڈبے بھی وہیں تھے، سب کچھ ہی وہیں پہ تھا. اسی طرح سے ایک اور گھر مجھے یاد آیا. میں ابھی پیچھے ہی دیکھنے گئی تھی، میرے خیال پچھلے سال دیکھنے گئی تھی. آپ یقین کریں کہ اس میں اتنا سامان تھا، سب طرف سامان ہی سامان تھا. یہ عورت اس میں رہ رہی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سامان نہ اٹھا سکتے ہیں، نہ پھینک سکتے ہیں، نہ صفائی گھر کی کر سکتے ہیں، مطلب وہ ساتھ وہ جانور بھی پال لیتے ہیں. اسے کتا بلی بھی پالے ہوئے تھے. کتا بھی تھا اس گھر میں جو
बस आपे से बाहर था, भागा फिर रहा था, और बिल्लियां भी उसे कई रखी थी, कोई ऊपर बैठी थी, कोई नीचे बैठी थी। और मुझे वो कहती है, वो एक कुर्सी उसे रखी हुई थी जिस पे वो बैठ के बस ज़िंदगी गुजारती थी। अच्छा, अब मज़े की बात ये कि मुझे वो कहने लगी, मैंने उसे कहा चलो मुझे ज़रा घर का टूर दो, तो घर का टूर देने लगी। तो एक कमरे में ऊपर तक अलमारी थी, छत तक अलमारी थी, और उसमें सारे छोटे छोटे ना इतने साइज़ के स्टफ़ टॉयज़ थे, छोटे छोटे जो और कोई एक्सपेंसिव नहीं, कोई स्पेशल नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मैकडोनल्ड से और इधर उधर से आप ले लेते हो, डॉलर की चीज़ खरीद लेते हो, वो चीज़ें उस छत तक जमा की हुई थी। अलमारी भरी पड़ी थी छत तक, पता नहीं हज़ारों थे वो। मैंने उसको कहा, मैंने यही सोचा कि इसका कोई ग्रैंड चाइल्ड है या इसका कोई बेटी है, कोई बेटा है। वो कहती मेरा मियाँ ये कलेक्ट करता है, और ही स्टार्टेड विद वन स्मॉल थिंग दैट ही, पता नहीं कब उसको 15 साल का था तब उसने लिया था। मियाँ वॉज एक्सट्रीमली, उसका मियाँ जो था उसको एक्सट्रीमली ओवरवेट, बाकायदा अच्छा खासा उसका वज़न था, हेल्थ इश्यूज़ थे उसके, चला भी नहीं उससे जाता था, और उसने साथ ये टॉयज़ जमा किए हुए थे, जो कि मैंने कहा कि ये तो कहाँ लेके जाएगा, ये जब घर बेचेंगे तो ये कहाँ लेके जाएगा। इसी तरह मैं एक और घर गई, तो उसमें घर में इतना सामान था, बाप और बेटी रहते थे कि और वो घर इतना गंदा था और इतना सामान था कि मतलब चलने की जगह नहीं थी। और वो मुझे बंदा कहता कि यहाँ बैठ जाओ, तो मैं अब ये भी नहीं कहना चाहती थी कि तुम्हारा सोफ़ा ही, तुम्हारी कुर्सियाँ इतनी गंदी है कि मेरा बैठने को दिल नहीं कर रहा। तो मैं अपनी जो फाइल मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी, वो मैंने फाइल रखी और मैं उसके ऊपर बैठ गई। मैंने कहा आई होप यू डोंट माइंड, और मैं ऐसे करके बैठ गई। फिर उसने मुझे अपने घर का टूर दिया, तो उसने ऊपर एक गेम रूम जो था, उस गेम रूम के अंदर ट्रैश बैग्स जमा किए हुए थे। यानी जो ट्रैश बैग के अंदर जो कूड़ा डालते हो ना, तो ट्रैश बैग ही नहीं, कभी आई वाज गोना थ्रो देम आउट, और उसने ऊपर कमरे में जमा किए हुए थे। एक कमरा जिसमें अंधेरा था, दीवारें भी काली थी, उसके अंदर उसकी बेटी सो रही थी। बेटी को 15 साल की लग रही थी, मुझे 14-15 साल की। वो उसके अंदर सो रही थी, एक पंखे ज़मीन पे नीचे लगाए हुए थे जो चल रहे थे, और उसमें वो लड़की सो रही थी, और साथ 2 कुत्ते साथ उसके सो रहे थे उस बिस्तरे के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ना, अब पाकिस्तान में तो नौकर चाकर होते हैं, थोड़ी सफाइयाँ हो जाती हैं, थोड़ी हेल्प हो जाती है। यहाँ पे ये चीज़ें क्योंकि आप अकेले खुद ही होते हो, तो ये आपकी एक तो पर्सनैलिटी भी होती है कि हो सकता है कि ये लोग सफाई करने में कमज़ोर हों। लेकिन जो असल रियलिटी है वो ये है कि हमारे जो मेंटल स्टेट होती है ना, वो हमारे हालात पे निकलती है। वो उससे बाहर तो निकलना है ना, तो वो फिर डिप्रेशन की सूरत में, वो फिर किसी भी सूरत में हमारे घर के, आप जब ऐसे घरों में जाते हो, इन सब लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ होता है। ये जो बाप बेटी थे, इसकी बीवी छोड़ गई हुई थी, इसको ऑब्वियसली छोड़ी जानी होगी। अगर इस आदमी की ये हरकतें थी तो अल्लाह जाने खैर उस बीवी के क्या इश्यूज़ होंगे कि उसने इस हालत में अपनी बेटी भी छोड़ दी। पर बहरहाल तो मे बी उस डिप्रेशन में था वो, पे और मेंटल हेल्थ पे। एक इतनी बड़ी रियलिटी है कि इट कैन बी अ चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट समबडी इज गोइंग थ्रू, और वो फिर उस वक्त आप डील कर लेते हो, आप उसको एहसास भी नहीं करते हो। लेकिन जब आप बड़े होते हो, जब आप वक्त के साथ आपका वक्त किसी स्टेज पे वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है इन डिप्रेशन की सूरत में। होता ये है कि आप एक देगचा आप आज नहीं धोते हो, आप 2 देगचे नहीं धोते हो, वो जमा होते होते, आज मैं धो लूँगी कल धो लूँगी, जमा होते होते पता चलता है कि वो इतने ज़्यादा जमा हो गए हैं कि अब वो आपसे हो नहीं रहे, एंड देन स्लोली थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड। जब आप देखें, आप जब कभी डाउन होते हैं इमोशनली, आप कभी डाउन होते हैं, आप कभी परेशानी में होते हैं, जो भी होता है, तो आप हमेशा, आपको लॉन्ड्री भी पड़ी हुई है, कपड़े भी धुलने, अच्छा धो लेंगे, कर लेंगे, आई डोंट केयर, बर्तन भी धोने, अच्छा कर लेंगे, आई डोंट केयर वाली स्टेज में आप रहते हो, और पता चलता है कि चीज़ें जमा होनी शुरू हो जाती है बिकॉज आपको नज़र भी नहीं आ रहा होता। ये सारी आपकी एक मेंटल हेल्थ की स्टेज है। व्हेन वी लूज अ लव्ड वन, औरतें जब खामिन चला जाता है, औलाद चली जाती है, तो हमसे उनका सामान नहीं छोड़ा जाता, हर जगह उनकी याद आ रही होती है। और इससे मैंने अपनी स्टोरी रिलेट की, फिर मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करती हूँ, पर्सनल बात शेयर करने लगी हूँ। उनकी चीज़ों को, क्योंकि हमने यादें पकड़नी होती हैं, वो तो चले गए होते हैं हमारी ज़िंदगी से, तो हमें उनकी यादें जो है ना वो पकड़नी होती हैं। हमें दिल नहीं करता कि, मतलब उनके हर चीज़ से हमारी यादें अटैच्ड होती हैं, हमारे इमोशंस अटैच्ड होते हैं। जब फैसल गया था तो फैसल तो चला गया, अब उसका जो कपड़े, ज़ाहिर उसकी अलमारी, उसका कमरा पूरा, अब वो कमरे को तो मैंने, क्योंकि मेरा दूसरा बेटा था तो कमरे को तो मैंने कर लिया, लेकिन जो उसके कपड़े थे सारा कुछ मैंने उनको एक सूटकेस में बंद करके, तो उनके ऊपर वैसे दिए नहीं गए, तो मैंने उनको एक सूट में, उसके जूते सब कुछ जो था मैंने 2-3 सूटकेसों में बंद करके तो ऊपर स्टोर रूम में रख दिया। अब नज़र तो मुझे नहीं आते थे, मुस्तकिल वक्त के साथ नज़र तो सूटकेस नहीं मुझे मुस्तकिल आ रहे थे, लेकिन जब भी मैं ऊपर स्टोर रूम में जाती थी तो ऑब्वियसली मुझे वो सूटकेसेस नज़र आते थे, तो मेरे दिल को तकलीफ होती थी।
تو وہ پڑے رہے. میرے ان کو کبھی ان کو ساتھ کچھ کرنے کو دل نہیں کیا, نہ کبھی دینے کو دل کیا, نہ کبھی کچھ کرنے کو دل کیا. وہ لکیلی میرے سامنے مستقل نہیں ہوتے تھے. لیکن جب ہم نے گھر چینج کیا تو اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. جب میں نے گھر چینج کیا, ہم نے وہ گھر چھوڑا اور ہم دوسرے گھر میں آئے, تو میں وہ سارے سوٹ کیسز باہر میں نے گیم روم میں اپنے ایک لیونگ روم میں رکھ دیا, اور جو کام کرنے والا تھا اس گھر پہ آیا ہوا تھا, جس سے ہم کام کرا رہے تھے, پینٹ شینٹ کرا رہے تھے, اس کو میں نے کہا یہ سارے سوٹ کیسز اسی طرح لے جانا, تم اس میں بچے کے کپڑے تو اسی طرح ان سوٹ کیسز کو لے جانا. اور وہ لے گیا. اور میں صرف وہاں سے 3 کتابیں لے کے آئی, اور آج میں یاد کر رہی تھی کہ اس میں صرف ایک کتاب مجھے یاد رہ گئی ہے, شکر ہے خدا کا. 3 کتابیں جو اس کی فیصل کی فیوریٹ تھی وہ میں ساتھ لے کے آئی تھی, باقی ساری چیزیں میں اس کے ڈبے میں ڈال کے اسی طرح میں دے آئی تھی کہ سب لے جاؤ. اب میں نے کہا اٹس ٹائم فار می ٹو موو آن. اور میں جب دوسرے گھر آئی تو میں نے اپنے بلکہ فرینڈس کو بھی کہا کہ آئی ریئلائز ٹوڈے کہ یہ کتنا موو میرے لیے امپورٹنٹ تھا, کہ میں نے نہ صرف یہ کہ سامان اس کا دے دیا, باہر نکل کے اس درخت کے پیچھے فیصل کھیلتا تھا, اس کمرے سے فیصل نکلتا تھا, مطلب میرے لیے ایک چینج ہو گیا نا. اب میری وہ میموریز نہیں ہے, میموریز جو بھی ہیں وہ میرے اندر ہے, میرے دل میں ہے, میری میموریز ہیں, لیکن مجھے ہر وقت نظر آنا یا دیکھنا. اب مجھے پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ نہیں, آپ ایسے نہیں کر سکتے پاکستان میں, خاص طور پہ تو ہم آباؤ اجداد کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو وی کانٹ لوز, آپ گھر بدل نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنے کمروں کو اور اس کے سامان کو, مجھے پتا ہے ایک اور بھی سچویشن, 1-2 اور سچویشنز ایسی ہیں جہاں پہ دا ہسبینڈ ہیز پاسڈ اوے, تو وہ سامان جمع کیا ہوا ہے, سوٹ کیسز میں رکھا ہوا ہے. ایک کسی کی اولاد چلی گئی, بچہ گیا تھا, تو انہوں نے کمرے کے اسی طرح وہ کمرہ رکھا ہے, رہنے دیا پتہ نہیں کتنے سال. کسی کی بیوی چلی گئی تو اس نے کوئی چینج ہی نہیں لایا, وہ کپڑے بھی نہیں نکالے بیوی کے, پیٹیاں نہیں نکالنے دیتی, وچ از رانگ, بیکاز یو ہیو ٹو موو آن. یہ چیزیں صرف یہ نہیں کہ وہ چیزیں وہیں پڑی ہیں, وہ بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ایشو ڈالتی ہیں, آپ کی ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب آپ کی ڈپریشن میں اضافہ ہوگا تو وہ صرف یہ نہیں کیونکہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کے, کیونکہ ہم سب کو زندگی سے جو چلا گیا وہ تو چلا گیا, اس دنیا سے چلا گیا, لیکن ہمیں بھی زندگی کو آگے بڑھانا ہے, اور ہمیں بھی زندگی تو جو جی رہے ہیں ان کی دنیا ہے, دنیا تو نہیں کی ہے, لیکن آپ کو اللہ نے تحفہ دیا. میں ہمیشہ زندگی کو دیکھتی ہوں کہ اللہ کا تحفہ ہے, اور اس کو ہمیں بہترین طریقے سے گزارنا ہے. تو اگر ہم اس کو ڈپریشن میں یا اپنے ایسے حالات میں گزاریں گے جس میں ہمارے لیے تکلیف رہے گی ہر وقت, تو ہم زندگی میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ کوئی فیملی ممبر ایسی چیز سے گزر رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو پش نہ کرو, مگر آپ اس کی مدد ضرور کرو. ہیلپ یو, کہ میں تمہاری یہ چیزیں کس طرح سے تمہاری مدد کروں کہ تم زندگی میں آگے بڑھ سکو. اور آپ خود اگر ان ایسی اسٹیج میں کسی میں ہیں تو آپ کی ڈپریشن میں انکریز ہوگی اگر آپ ان چیزوں کو جانے نہیں دیں گے. اور پھر آپ وہی بات ہے کہ آپ کی ڈپریشن بڑھتی جاتی ہے. دیکھیں, ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنے لیے ہمیں سیلفش ہونا پڑتا ہے کسی وقت, کہ ہمارے لیے کیا چیز ہمیں بہتر بناتی ہے. کلٹر ہے یا سامان چاروں طرف پڑا ہوا ہے, یا یہ ساری ڈپریشن کی نشانیاں ہیں. جب ہم کسی چیز کو, کپڑے, الماری کیونکہ ہماری پرسنل چیز ہے, کپڑے ہماری بڑی پرسنل سے ایکسٹینشن آف اس, ہم کپڑے نہیں دیتے, لوگ جمع کری جاتے ہیں, الماریوں پہ الماریاں بھری جاتے ہیں جی کپڑے. جب آپ نے کہتے ہیں کپڑا 6 مہینے نہیں پہنا آپ نے, تو اس کے مطلب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی, آپ کو وہ یاد ہی نہیں آیا, تو پھر آپ دے ہی دو کسی کو, کوئی اور ہی پہن لے. کسی نے تو مجھے بڑی اچھی بات کی, میں نے بالکل نیا جوڑا پڑا ہوا تھا, آخر میں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں پہنا, نہ یہ میرے سائز کا ہے, میں پتلی ہوں گی تو پہنوں گی, یا پتہ نہیں کیا اس کو ٹھیک کراؤں گی, تو بہتر ہے میں کسی کو دے دیتی ہوں. تو مجھے کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ کپڑا جب کسی کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے آپ دیتے ہو تو اس سے بڑی آپ نیکی کوئی نہیں کرتے. تو ہم نے جو الماری میں اتنے کپڑے ٹنگے ہوئے, اور یہ ویڈیو بنانے کے بعد آج میں نے, آپ یقین کریں کہ اس ہفتے میرا پھر یہ پروجیکٹ ہے کہ میں نے اپنے الماری ساری صاف کرنی ہے, اور میں مستقل کپڑے نکالتی ہوں کیونکہ آپ جمع کرنے کی کوئی تک نہیں ہے. ایویں الماری میں اتنا کپڑا ٹنگا ہوا, پھر آپ ایک ایک کر کے ایسے کر کے دیکھتے ہو کہ میں نے اس میں سے کیا پہننا ہے. بہتر ہے کہ آپ نکال کے کسی کو دے دو. پارک میں جاتے ہیں, ہم کسی کھلی جگہ میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, سانس آتا ہے. اسی طرح ہمیں اپنے گھر میں بھی چیزیں, اگر ہم سامان گھٹائیں گے, ہم اتنا سامان, ہم نے کلٹر جمع کیا ہوا ہے, سامان ہر طرف جمع کیا ہوا ہے, جتنا ہم سامان جمع کریں گے اتنا زیادہ ہم پہ سٹریس کریٹ ہوگا, اتنا زیادہ ہمیں سنبھالنا پڑے گا, اتنا زیادہ ہمیں صفائی کرنی پڑے گی, اتنا زیادہ ہمیں چیزیں, اور ہمارا اپنا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہو کہ اتنا سامان. چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں, کم سے کم چیزیں اپنے گھر میں رکھیں. اب تو یہ فیشن آ گیا, اب تو یہ ٹرینڈ آ گیا ایکچولی ان دا ینگر جنریشن. خاص طور پہ ہماری جنریشن کو چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا. ہم لوگ برتن بھی جمع کرتے تھے, کپڑے بھی جمع کرتے تھے, لحاف اور کمفرٹرز ہی جمع کری جاتے تھے کہ جی مہمان آئیں گے تو وہ یوز کریں گے. اور مجھے آج آتے ہوئے یاد آ رہا تھا, جب میں نے سوچا یہ ویڈیو بناؤں تو مجھے بات یاد آئی کہ یاد ہے سیمسونائٹ کے سوٹ کیسز ہوا کرتے تھے. اب جب ایئر لائنز نے اتنا ہلکا کر دیا کہ جی سامان آپ نے اتنا کم لے کے جانا ہے, آپ نے سوٹ کیس اتنا بھاری ہوگا تو اس میں کپڑے کیا رکھو گے. میں نے ایک دن اوپر جا کے اپنے اسٹور روم میں سارے سیمسونائٹ کے سوٹ کیس نکالے, پھینکو پڑے ان کو. میں نے ساری گاڑی میں ڈالا, جا کے سلویشن آرمی کو دیکھ کے آئی, سارا ایٹک خالی ہو گیا, صرف اس میں 4 سوٹ کیسز ہیں. جب جتنا جائیں گے 4 سوٹ کیس کافی ہیں,
بندہ ایک ہی سوٹ کیس لے کے جاتا ہے نا. یہ بڑی حد ہے, پاکستان جاؤ گے تو 2 سوٹ کیس لے جاؤ گے, اس سے زیادہ 4 سوٹ کیس سر پہ مارنے. سامان کم سے کم کرو اپنے گھر میں اپنی یہ, اینڈ یو ول فیل بیٹر. اگر آپ جتنا سامان نکالو گے یو ول فیل سو مچ بیٹر, یو ول فیل سو مچ گڈ. ڈیورس ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہوتی ہے تو عورتیں کئی دفعہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور پھر ان سے گھر سنبھالا نہیں جاتا. آپ ان کے گھر میں جائیں. میں ایک عورت کے گھر گئی اور مجھے نہیں معلوم تھا, اس کو بہت پرانا جانتی تھی, مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ڈیورس ہو گئی ہے. تو میں جب اس کے گھر گئی تو وہ بڑے صاف رکھنے والی گھر تھی, تو ہمیشہ اس کا گھر صاف ہوا کرتا تھا. تو میں گئی تو سامان بکھرا سا تھا. تو پھر مجھے پتا چلا کہ وہ اس کی ڈیورس ہو گئی ہے. اس کا میاں جسٹ ون ڈے ڈیسائیڈڈ کہ وہ زندگی میں کچھ اور چاہتا ہے اور وہ چلا گیا ہے, اور اوبویسلی کہ شی واز ان ڈپریشن. تو میں نے خیر کامنٹ نہیں دیا کہ تمہارے گھر سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ سم تھنگ از رانگ, بٹ دین آئی لیٹر آن ریئلائزڈ کہ شی از ان ڈپریشن, تو اسی لیے اس کا گھر ایسے ہے. اب ان ملکوں میں تو کیونکہ ہمیں ہمارے گھر روز کوئی ہیلپ نہیں ہوتی, پاکستان میں تو ہیلپ آتی ہے تو پھر بھی چلو آپ کہہ دیتے ہو بھی وہ صفائی کر لیتے ہیں, کم از کم ایک آٹومیٹکلی چیز ہو رہی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں بھی بہت لوگ ہیں جو چیزیں جمع کری جاتے ہیں, دے ہولڈ, اینڈ ایز وی گرو اولڈر ہمیں خاص طور پہ جو آپ دیکھیں بوڑھے لوگوں کو خاص طور پہ ہوتا ہے چیزیں وہ پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ زندگی شاید ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, یا ان کو وہ اٹینشن نہیں مل رہی, یا وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں. تو وہ کرتے ہی ہیں کہ اپنے ارد گرد چیزیں ساری رکھ لیتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے کہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے تو ان کو اپنے ارد گرد چیزیں, لیکن وہ ان کو ہوتا ہے کہ کوئی چیز میرے کمرے سے نہ نکلے, کوئی چیز میرے ادھر سے لے کے نہ جاؤ. کپڑے بھی گر رہے ہوتے ہیں لٹرلی, کہ آپ کپڑے اتنے سامان جمع کیا ہوتا ہے کیونکہ فیلنگ امپورٹنٹ کہ سامان ان کے ارد گرد ہے. وی نیڈ ٹو اینالائز آر بہیویئر. بیسکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از وی نیڈ ٹو اینالائز آر بہیویئر. اگر ایسی کوئی سچویشن ہے, آپ کا گھر آپ کی ریفلیکشن ہے آپ کی مینٹل اسٹیٹ کی. شاپنگ, ایک گھر میں گئی تو ایک عورت نے, ایوریج سا گھر تھا, اور اس عورت نے اتنے ایکسپینسو بیگز جمع کیے ہوئے تھے. اب ہر بیگ جو ہے وہ 4,000 5,000 6,000 کا بیگ تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم بڑی بیگس کی شوقین ہو؟ کہتی ہے مجھے جب بھی غصہ میاں پہ چڑھتا ہے, مجھے وین ایور آئی ایم میڈ آئی گو بائی اے بیگ اینڈ دین ہی اسٹرگلز ٹو پے اٹ. سیریس ایشوز ہیں اس شادی میں کہ وہ میاں جو ہے وہ فائنینشیل کتنی اسٹرگل میں ہوگا کہ وہ اس کے بیگس پے کر رہا ہے. سو بجائے اس کے کہ اپنی شادی کی ریپیئر کرو, اپنی شادی کو انڈرسٹینڈ کرو, اپنی اس کی فگر آؤٹ کرو کہ واٹس رانگ. کوئی پتہ نہیں سیریس ایشوز تھے یا نہیں تھے یا جو بھی تھا, پر بہرحال اس عورت کا بیہیویئر تھا. ایک گھر, بھائی کچن اتنا گندا تھا, مطلب باقی گھر تو جو تھا تو تھا, کچن اتنا گندا تھا, سامان اس کے اندر بھرا ہوا تھا. اس نے کہا نلکے میں پانی نہیں آتا, ڈش واشر کام نہیں کرتا, تم نے کوئی چیز ٹھیک کیوں نہیں کی؟ اچھا پھر حتیٰ کہ باتھ روم کے اندر سنک کے اندر برتن پڑے ہوئے تھے. او مائی گاڈ. مرد پھر بھی تیار ہو کے بڑا سچ جا کے باہر نکل جاتا ہے. عورتیں یہ یوزلی ہوتی ہیں جو گھر بیٹھی ہوتی ہیں. امریکن بھی عورتیں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ڈپریشن کی شدید ڈپریشن کی شکار ہوتی ہیں. انہوں نے ایک کرسی ڈھونڈی ہوتی ہے, اس پہ وہ بیٹھی ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ نہیں پرفارم کرے جیسے آپ کو نارملی پرفارم کرنا چاہیے. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ نارملی وہ چیزیں نہیں کر پا رہے جو آپ کو کرنی چاہیے, تو اپنی بیٹھ کے ضرور سوچو. مے بی کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہے, مے بی کوئی, اور یہ چائلڈہڈ ایشوز بہت زیادہ ہیں جو ایک سٹیج پہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. گو گیٹ کاؤنسلنگ. یو نیڈ ٹو گیٹ ہیلپ, سیک ہیلپ اینڈ گو گیٹ کاؤنسلنگ. ہمیں نہ صرف اس کاؤنسلنگ سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اپنے پرسنل ایشوز کیا ہیں, بلکہ ویل بی ایبل ٹو لیو اے بیٹر لائف. زندگی اللہ کا تحفہ ہے, اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے. اب اس کو کرنا آپ نے کیسا ہے, یہ میں اس کو کہ آپ نے صفائی کیسے کرنی ہے, یا آپ نے چیزیں کیسے ٹانگنی ہیں, یا آپ نے اپنے گھر کو ڈیکلٹر کیسے کرنا ہے, اس کا نہیں میں بتانے لگی, کیونکہ آپ کو بے تحاشا ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر, آپ کے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں جو نہیں بھی ہے نا, جو لوگ جن کی یہ ایشوز نہیں بھی ہیں, تو بھی جا کے دیکھو کہ کیسے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے. آنیسٹلی ایوری لٹل تھنگ میکس اے ہیوج ڈفرینس. میرے سائڈ کا ٹیبل جو تھی, اس کا ٹاپ کا ڈراور تھا, اس میں چیزیں میں نے اپنی طرف سے حالانکہ بڑی طریقے سے رکھی ہوئی تھی کہ یہاں یہ, لیکن ظاہر ہے وہ جب آپ ایک چیز نکالتے ہو, کاغذ رکھتے ہو, تو چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. وہ پھر آپ دوبارہ ان کو ٹھیک کرتے ہو. میں جا کے ابھی پیچھے اس کے لیے ایک ٹرے لے کے آئی اور میں اس کو آرگنائز کیا. اب وہ اتنا اچھا میرا ڈراور لگتا ہے کہ ابھی میں کھول کے اس کو دیکھتی ہوں, کتنا زبردست لگ رہا ہے. اس کو واپس بند کرتی ہوں, بڑی خوش ہو کے, کتنا اچھا لگ رہا ہے. پوتی نے مجھے کارڈز پینٹ کر کے دیے ہوئے. اب وہ کارڈز ہو تو مجھے اس نے پینٹ کر کے دیے میں, لیکن وہ میں نے اتنے سارے جمع کیے ہوئے, میں نے کہا نہیں ماشاء اللہ وہ ہے, وہ اور پینٹ کر کے دیتی رہے گی, آئی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم.
تو ہم بھی پرانے خط جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں. امی کا خط ہے جو میں ظاہر مجھے 40 سال ہو گئے امریکہ میں رہتے ہوئے, بہن کا خط ہے, امی کا خط ہے, کوئی ایسے خاص فیصل کے ٹائم پہ مجھے بہت خط ہے, وہ میں نے خیر ایک ڈبے میں بند کر کے رکھتی ہیں. وہ خیر میں نے دوبارہ کبھی کھول کے بھی نہیں پڑھے کیونکہ وہ اتنی تکلیف دے ہیں, لیکن وہ ہے میری, ٹھیک ہے, میری ایک اٹیچڈ اس کے ساتھ ایموشنز ہیں. لیکن میں نے میجورٹی چیزیں جو ہیں وہ نکال دی ہیں بیکاز آئی نیڈ ٹو موو آن ود مائی لائف. اللہ کا دیا بہت ہے, بہت پیارے لوگ میرے پوتا پوتی میری زندگی میں, بہت خوشیاں اللہ نے دی ہیں. تو ہمیں پچھلی چیزوں سے آگے بڑھنا ہے اور خود اپنی ہیلنگ کے لیے کی طرف چلنا ہے اور خود ایک بہتر زندگی گزارنی ہے, خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی. آئی ہوپ میری ویڈیو سے آپ لوگ کچھ سیکھتے ہیں, اور اگر سیکھتے ہیں تو مجھے ضرور بتایا کریں. اپنا خیال کیجئے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجئے, بہتر انسان بننے کی کوشش کیجئے, بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے, اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال کیجئے. آپ کی باہر کی جو زندگی, اگر آپ کا مزاج خراب ہے, اگر آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں, بلا وجہ غصہ کھا رہے ہیں, یا آپ کا گھر جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے, یا چیزیں گندی ہیں, سنک گندا ہے, جو بھی چیز نگلیکٹ ہو رہی ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کی ریفلیکشن ہے یہ. اپنا خیال کیجئے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجئے. سب سے زیادہ اپنا خیال کیجئے, کیونکہ آپ ٹھیک ہوں گے تو باقی سب بھی ٹھیک ہوں گے. اللہ حافظ.